بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروجیکٹ 10 سال چین کے ساتھ معاہدے MOU سائن ہو گئے ہیں، اور ایک انڈین خاتون کے کس پاکستانی وزیر کے ساتھ تعلقات ہیں۔ کہانی بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف ججوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ وہ کون کون سے جج ہیں؟ بچ گئے ہیں ویسے تو، لیکن کون کون سے ججوں پر حملے ہو رہے ہیں؟ اور حملے تو PTI والوں پر بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ پر کیسز ہو رہے ہیں، کچھ کے وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں، اور کچھ کے کاغذات چھینے گئے ہیں، کاغذات نامزدگی جو وہ وصول کر رہے ہیں جا کے جمع کرانے کے لیے، تو جمع کرانے سے پہلے ہی اڑ گئے ہیں۔ اور کھوسا صاحب کی باری کس جگہ پر آنے والی ہے؟ بلکہ میں بتا دوں کہ پرویز الہی صاحب والا معاملہ ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ وہ کیوں ہونے جا رہا ہے؟ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے وہ جیسے کہتے تھے نا کہ میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، لیکن اب حافظ صاحب نے بھی تو واپس آنا ہے۔ جی ہاں، ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، سید حافظ جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہیں، اور بڑا لمبا دورہ ہو گیا ہے، لیکن اب وہ واپس آ رہے ہیں۔ ان کی واپسی کی تیاریاں ہیں، اور ان کے آنے کے بعد بہت کچھ پتہ چلے گا۔ پتہ کیا چلے گا؟ لوگوں کو امیدیں ہیں کہ جو تبدیلی آنی ہے آج کے حالات میں، وہ ان کی واپسی کے ساتھ مشروط ہے۔ اچھا، وہاں ان کی واپسی سے پہلے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان کی میٹنگز، کافی ساری میٹنگز تھیں۔ جب وہ گئے تھے تو کچھ لوگوں کا خیال نہیں تھا کہ اتنا لمبا یہ دورہ ہوگا، لیکن لاسٹ مومنٹس پر بھی، آخری مطلب کل اور پرسوں میں بھی ان کی کچھ میٹنگز ری شیڈیول ہوئیں، بلکہ نئی شیڈیول ہوئیں، نئی میٹنگز، اور اس کی وجہ سے وہ دوبارہ واشنگٹن گئے، اور وہاں پر ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں بڑے ہائی لیول پہ، اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اچھا، وہ چیزیں کیا ڈسکس ہو رہی ہیں؟ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات، اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات، اور افغانستان میں جو حکومت ہے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں۔ تو اور ہاں، جو ایک بڑی بات جو ڈسکشن میں پتہ چل رہی ہے کہ شاید وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی ہو۔ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ سے بات کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کے بیان سے کچھ شکوک پیدا ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے کسی بھی نئی پالیسی کا یا نیا سٹیپ لینے کے لیے یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال آرمی چیف کا جو دورہ ہے وہ ایک بڑا دورہ تھا، اور اس کے بڑے نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ کنفرم بات ہے کہ اس کے بڑے نتائج آئیں گے۔ وہ کیا آئیں گے یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چلے گا۔ فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ 50 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، لیکن معاملات کہیں اور جا رہے ہیں۔ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ شور اب یہ مچ رہا ہے کہ حافظ صاحب نے 10 سال کا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے، اور وہ خود 2030 تک اپنا ٹینیور بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی رہیں گے، اور جو نئی حکومت آئے گی وہ 10 سال کے لیے کم از کم ہوگی۔ بلکہ جب سے انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے تو 10 سال کا پلان ہے، جس میں سے 1 سال گزر گیا ہے اور 9 سال مزید، اور وہ سارے کے سارے نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک سائڈ سے ہو رہا ہے، جس میں شاہین صاحبائی صاحب جیسے لوگ اس پر کمنٹری کر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو دوسرے سپوکس پرسن ہیں، ایک اور ان کے جو ایجنٹ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میجر عادل راجہ، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ اب بلاول بھٹو زرداری کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ سارے کام جو ہیں وہ DG ISI کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بریگیڈیئر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اور صرف کوشش کیا ہے وہ جو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے شروع کر دی تھی، نفرت، انتشار، بغاوت، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے لیے نا، کہ فوج میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کریں، فوج کے ساتھ سیاستدانوں کی اور عوام کی نفرت پیدا کریں، اور ایک ایسا وہ گند مچ جائے کہ بس لڑائی جھگڑے ہوں، افراتفری ہو، مار کٹائی ہو، دنگا فساد ہو، آگ لگا دیں، جلا دیں، شیخ رشید صاحب والی یاد ہے نا باتیں۔ تو وہ سارا کچھ بس یہ چاہ رہے ہیں۔ اچھا، کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مطلب وہ 10 سال کا پروجیکٹ اور 20 سال کے پروجیکٹ، یہ بڑی ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب کو جو لایا گیا تھا وہ بھی 20 سال کا ہی پروجیکٹ تھا، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ مل کے ڈیل ہو رہی ہے، اور چائنیز ماڈل بنایا جائے گا، جس میں سارا کچھ جو ہے وہ چائنا والا سٹائل ہوگا۔ پاکستان میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بند ہو جائے گا، یہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، یہ سب کچھ ختم، اور سارا لوکل نیا
यहाँ का कंटेंट होगा, नए प्लेटफॉर्म्स होंगे जैसे चाइना ने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। और उसके लिए अब उनके लिए जो टारगेट वो कर रहे हैं, यही शाहीन साहबाई साहब और इमरान खान टीम जो बाहर बैठ के काम कर रही है, उनको अब टारगेट मिल गया है डॉक्टर उमर सैफ, कि उमर सैफ साहब ने हवावे के साथ कुछ MOU साइन कर लिए हैं और वो इस तरह का अपना नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, सब कुछ बंद कर देंगे और फिर 10 साल तक हुकूमत करेंगे और इमरान खान साहब की छुट्टी और नई हुकूमत चलती रहेगी। अच्छा, डॉक्टर उमर सैफ ज़ाहिर IT के बंदे हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं पाकिस्तान में और वो मुस्तकबिल के लिए भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर लोकल कोई प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी नहीं लगती और पैरेलल अपने प्लेटफॉर्म्स बना लिए जाएं तो इसमें कौन सी बुरी बात है? और चाइनीज़ मॉडल को फॉलो करना किसी भी स्टेज पर, डेमोक्रेसी अपनी जगग, लेकिन उनके इकॉनमी के मॉडल को फॉलो करना, उनकी ग्रोथ के मॉडल को फॉलो करना एक सक्सेसफुल मॉडल है हमारे सामने, जहाँ पर 1.5 अरब लोगों को ख़त गुर्बत से ऊपर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब वेल ऑफ हो गया ना। उनके देहात, उनके छोटे शहर, मतलब मुझे खुद 2 मरतबा मौका मिला, पहले 2019 में कोविड से बिल्कुल पहले, और अभी रिसेंटली 2 माह पहले सितंबर के एंड पे मैं चाइना में था। बल्कि इस मरतबा तो मैंने वो सारा टाइम 10 दिन का टूर जो था सिंकियांग में गुजारा, जो कि शिनजियांग सूबा जो है जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, जिसमें उर्मुची, काशगर और ये शहर थे सारे शामिल। तो वहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आती है। तो अगर हम चाइनीज़ मॉडल को लेकर कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कोई तरक्की हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिस्टम की, सॉफ्टवेयर की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड की, तो ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना। मतलब इसमें बुरी बात कौन सी है? तो वो उमर सैफ साहब के जब उन पर तबर्रा किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उन्हें गालियाँ दी जा रही हैं, तो उसमें एक कमेंट जो उस पर आया है शाहीन साहबाई साहब की ट्वीट पे, वो ये था कि उमर साहब की जो है, उमर सैफ साहब की जो हमारे IT मिनिस्टर हैं, एक इंडियन खातून से बड़े ताल्लुकात हैं और वो इंडियन खातून मोदी की बड़ी क्लोज़ है और वो बैठी तो इंडिया में है लेकिन पाकिस्तान में IT कंपनीज चला रही है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना एक ट्रिकी सी बात है, ये ट्रेस हो जाएगी। हमारे इदारे, हमारी हुकूमत में बैठे हुए तमाम इदारे, ज़ाहिर सब चीज़ें उमर सैफ साहब के अंडर तो नहीं है ना, तो ये बातें ट्रेस हो जाएंगी, चेक हो जाएंगी कि वो कौन खातून है जो इंडियन है, इंडिया में बैठी है और पाकिस्तान में IT कंपनीज चला रही है। पता होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात ऐसे हैं जिसमें ओपन ट्रेड हो रही है, बिज़नेस शेयरिंग हो रही है, हमारी कंपनीज़ यहाँ हैं, उनकी कंपनीज़ वहाँ हैं, तो फिर तो ठीक है। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर ये कैसे मुमकिन है? तो आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें देखी भी जाएंगी, मॉनिटर भी हो जाएंगी, पता भी चल जाएगा। और ये शाहीन साहबाई साहब जैसे लोग और मेजर आदिल जैसे लोग जो है, ये वही नफ़रत का प्रोपेगेंडा जो शहबाज गिल कर रहे थे, जो शौकत तरीन कर रहे थे, जो इमरान खान साहब की सरबराही में पूरी टीम कर रही थी और जिसके नतीजे में फिर 9 मई वाक़या हुआ, तो ये तो बाज नहीं आएंगे। ये हमारे इदारों को ही ज़रूरत है कि किस लेवल पे जाके कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है। इस झूठे प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स तो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अभी तो फ़िलहाल और ही चीज़ों पे रोका जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल नून लीग के तो खैर लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए हैं, सामने नज़र आ रहे हैं। PTI वालों का मसला है। एक तो वो जाहिद गशकोरी साहब ने एक रिपोर्ट शाया की है हम की तरफ से, जिसमें बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया है कि PTI के कितने लोग जो हैं अब तक, वो लोग जो 2018 के इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स बने थे, वो कोई 400 प्लस में थे, जिनमें से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अच्छा, पार्टी भी छोड़ दी है, अक्सर ने सियासत से वो किनारा कशी इख्तियार कर लिया है। और कितने लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज़, नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP और वो PTI पार्लियामेंटेरियंस जो उनकी बनी है, खटक साहब वाली पार्टी और दीगर पार्टियाँ, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारी जमातें ज्वाइन कर ली हैं। तो बड़ी डिटेल से सामने आ रहा है कि उनके लोग चले गए हैं। जो लोग बचे हैं वो या जेलों में हैं या मफरूर हैं। उनमें से मज़ीद 63 लोगों के कल वारंट गिरफ्तारी इशू हो गए हैं। अब वो वारंट गिरफ्तारी का मतलब यह है कि जब वो गिरफ़्तार नहीं होंगे तो इश्तहारी हो जाएंगे। इश्तहारी होंगे तो कौन सी कैंपेन करेंगे? पहला स्टेप तो ये हो रहा है कि कागजात नामजदगी जमा कराने की, जिसकी अब कल आखिरी तारीख है, वो कैसे मैनेज करेंगे? अभी तक की जो खबरें आ रही हैं
وہ شوکت بسرا صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ میرے وکیل اور میرے لوگ جب وہ کاغذات نامزدگی لے کر نکلے ہیں تو وہ لوگوں نے چھین لیا، پولیس نے یا جس نے بھی ان سے چھین لی ہے، اور اب میں کیا کروں۔ اچھا، ایسی ہی شکایت شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی آئی ہے، تو باقی لوگوں کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں۔ تو ایک بات تو آبویس نظر آ رہی ہے، اگین میرٹس پہ بات نہیں میں کر رہا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط، میں وہ بات کر رہا ہوں ایز اے نیوز، ایز اے خبر کے طور پہ کہ جو ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرا سکیں گے، ایک سرٹن ٹائم ہے نا اس کا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا، وہ 22 تاریخ کو ختم ہو جائے گا، کل ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی، وہ نہیں کرا سکیں گے، ان کی بہت زیادہ شکایتیں آ جاتی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی 2 ہفتے بعد واپس آ جاتے ہیں پاکستان، 10 دن بعد، اور پھر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں قاضی صاحب کے پاس لے کر شکایت کہ سر ہمارے کاغذات نامزدگی نہیں جمع ہوئے، فلاں ٹمکنا، یہ وہ جو مرضی کا لیں۔ اول تو اس چیز کو انٹرٹین ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ کیسے پروف کرے گا کوئی کہ یہ کاغذات نامزدگی نہیں آج کل۔ دوسری چیز، اگر وہ کر لیں تو کیا کریں گے؟ دوبارہ سے ہوگا، پروسیس دوبارہ ہوگا۔ تو یہی تو جھگڑا ہے کہ کیا الیکشن کا یہ شیڈیول جو ہے یہ متاثر ہو سکتا ہے، کیا یہ شیڈیول رک سکتا ہے، کیا اس کو دوبارہ سے تاریخیں بدلی جا سکتی ہیں؟ میرے خیال میں اب یہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب تو کم از کم نہیں مانیں گے، اس کے لیے کوئی اور گیم چلے گی، کیونکہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ سے رات والے میں ذکر کیا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ بڑے پر امید ہیں کہ ابھی بھی گنجائش ہے یہ ڈیلے کرنے کی۔ بہرحال چلیں، یہ ان کی اپنی خواہش یا ان کی پلاننگ ہے۔ تو کیا پی ٹی آئی والے یہ چاہیں گے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے؟ میرا خیال ہے اس لیول پر اب یہ مشکل ہے۔ ہاں، بات وہی ہونی ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہوں گے فیلڈ میں، سیاسی میدان میں جہاں پر الیکشن ہونا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے۔ ہاں، نون لیگ نے تو اپنے ان کے جو لیڈرز ہیں، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب، ان سب کے لیے کاغذات نامزدگی لے لی ہیں، اور وہ پرانے جہاں سے وہ پہلے ٹریڈیشنلی الیکشن لڑتے رہے ہیں ان سب شہروں سے وہ الیکشن بھی لڑیں گے۔ خان صاحب کے لیے بھی اناؤنس تو کیا جا رہا ہے کہ 3 حلقوں سے وہ الیکشن لڑیں گے۔ لیٹس سی کہ ان کے کاغذات جمع ہوتے ہیں، اے، پھر بی، کیا وہ کاغذات ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اسی سٹیج پر شاید معاملہ تبدیل ہو جائے، اور پھر سی تو اگلا مرحلہ ہے نا کہ جب الیکشن ہوں گے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا، وہ کہاں سے جیتیں گے، کہاں سے ہاریں گے، کیا ہوگا۔ لیکن یہ ابھی تو بہت سارے مراحل باقی ہیں، وہ سلپس ہیں تو یہ نا بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس، تو وہ والے بھی بہت سارے سلپس موجود ہیں، تو وہ پتہ چل جائے گا۔ بہت سارے اور بھی امیدوار ہیں جن کے ساتھ اسی طرح کے مسائل پیش آتے رہیں گے، لیکن نہ صرف پی ٹی آئی کے یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ مشکل میں ہیں، بلکہ ججز کے حوالے سے بھی عجیب و غریب سی خبریں آ رہی ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے گھر پر ایک کریکر کا حملہ ہوا ہے جس میں 2 پولیس والے معمولی زخمی ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، کسی کو بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن یہ ایک خطرناک ایلیمنٹ ہے، یہ ایک خطرناک سائن ہے۔ مطلب وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں سابق، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے مناسب انتظامات ہونے چاہیے، نہ صرف ان کی سیکیورٹی بلکہ وہ جو پولیس والے ہیں، مطلب سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے نا یار۔ یہ کیا بات ہے کہ کوئی آئے اور کریکر پھینک کے چلا جائے؟ یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس چیز سے ہٹ کر کے ہمیں ثاقب نثار صاحب سے کیا اختلاف ہے اور کیا اختلاف ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ہر پاکستانی کی جان و مال کی حفاظت ہونی چاہیے، ارسپیکٹو آف وہ جو پولیٹیکل ایفیلیشن اور کس شہر سے یا کس صوبے سے بلانگ کرتا ہے، میں اس طرح بھی آتا ہوں۔ اسی طرح جج محمد بشیر صاحب کے حوالے سے کل پہلے خبر آئی کہ ان کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ آور کو بھی گرفتار کر لیا، فائرنگ کی گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ان کی گاڑی پر فائرنگ نہیں ہوئی تھی، وہ ویسے ہوائی فائرنگ تھی، شاید ان کے گزر جانے کے بعد ہوئی ہے۔ لیکن لوگوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس میں صرف وہ لوگ، وہ جج محمد بشیر یا جسٹس ثاقب نثار یا میں یا نواز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب یہی نہیں ہیں، بلکہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی میرے اور آپ ہی کی طرح پاکستانی ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کے جتنے ہی پاکستانی ہیں۔ تو اگر وہاں سے لوگ پیدل چل کر اسلام آباد پہنچے ہیں تو یہ پولیس تشدد اور یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، ان کی بات سننی چاہیے۔ اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا بھی ہوا ہے، تو اگر وہ لوگ آئے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے تھا نا، فضول چیزوں پہ، وہ بعد میں ثابت ہوا، اگر ان کے کچھ مسائل ہیں، کچھ نہیں بلکہ اوپن جینون مسائل ہیں، مسنگ پرسنس کے مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کے قتل ہوئے ہیں، ان کی جانیں گئی ہیں اور وہ غائب ہیں، تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ایڈریس ہونے چاہیے۔ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے،
تو ماں کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی بات سنے. ممکن ہے اس میں کچھ باتوں میں غلط نکل سکتی ہیں کوئی باتیں, یہ بھی پاسبل ہے, لیکن میں پہلے اس پر سٹیپ پر اس کو بالکل نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کی بات سنیں اور جو جینون ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, ان کو ایڈریس کریں. ہاں, آج ہم نے دیکھا کہ وہ 70 کمانڈوز کا اعلان ہوا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی چھوڑ کر یا شر پسندی چھوڑ کر ہتھیار پھینک کر سرنڈر کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہتھیار اٹھانا یہ فیئر نہیں ہے, دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں ہوتا حکومت کے خلاف, لیکن جو لوگوں کے مسائل ہیں, حقیقی مسائل ہیں, ان کو حل کرنا چاہیے. کوئی بندہ مسنگ پرسنز نہیں ہونے چاہیے, کسی کی جان ماورائے عدالت طریقہ کار سے, وہ قتل سے نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں دیکھنا ہر حکومت کا, ہر ریاست کا فرض ہے, اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی چاہیے. میں نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, مریم نواز صاحبہ, مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر تمام پارٹیز کے ہیڈز, سینئر لوگ, عمران خان صاحب تو چلے اندر ہیں آج کل, وہ جب حکومت میں تھے تب کون سا تیر مار لیا تھا, ان کے دور میں بھی یہی چل رہا تھا, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تھا. لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہیں, ان سب کو چاہیے کہ آواز اٹھائیں اور اس مسئلے کو ریزالو کرائیں. آپ نے الیکشن لڑنا ہے, لڑے, زندہ آباد کے نعرے لگائیں, مرد آباد کے نعرے لگائیں, اپنا مینیفیسٹو دیں, اپنی تقریریں کریں, اپنے جھوٹ سچ اچھائیاں برائیاں جو مرضی کریں اپنی اور مخالفوں کی, لیکن یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, یہ پاکستان کا حصہ ہیں. جو مجرم ہے وہ کسی بھی صوبے کا ہو, وہ کسی بھی ڈومیسائل والا ہو, اس کے خلاف کارروائی کریں, لیکن بے گناہوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے. شکریہ.